نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے معزز ساتھیوں اور میری بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، آج ہم جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے، اور یہاں پر یہ جو جمع غفیر ہے یہ قابل مبارکباد ہے کہ وہ قرآن شریف کی تفسیر سننے کے لیے اور بیانات سننے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کے مقصد کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن شریف کی ایک ایسی صورت ہے جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا مطلب کیا ہے، کیا اس کے میننگ معلوم ہے، تو شاید کہ 99% لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہم جس چیز کو جو ہے بچپن سے ہر نماز میں پڑھتے آ رہے ہیں اس کے ہمیں میننگ معلوم نہیں ہے۔ ہم یہ عہد لیں کہ جو بھی ہم پڑھیں گے اس کو سوچیں گے، سمجھیں گے، اس کا مطلب دیکھیں گے۔ قرآن شریف جو ہے، اسلام جو ہے رٹنے کا نیم نہیں ہے، اسلام جو ہے سمجھنے کا نیم ہے، تدبر، غور و فکر کا نیم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ غور و فکر ورڈ آیا ہے، یہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ غور و فکر تو یہ کافروں کے لیے کہا گیا، تو غور و فکر تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ ایک قصہ اپنے کسی استاد سے سنا تھا کہ ایک یہودی عالم کی یا ایک یہودی بزرگ کی جب موت کا وقت قریب ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ اپنی زندگی کے تجربات بتلائیے۔ تو اس نے ایک بات بتلائی کہ دنیا کا سچا اور اچھا مذہب اسلام ہے۔ کیا کہا؟ سب سے اچھا اور سچا مذہب اسلام ہے، لیکن سب سے ذلیل اور بری قوم مسلم ہے۔ کیا؟ سب سے بری قوم اور سب سے ذلیل قوم مسلم ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا، سر یہ کیسے ہے جناب، کیسے ہے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، ان کی یہ بات آب زر سے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، لکھنے کے لائق ہے۔ آپ اس پہ غور کریے اور یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ ایک دوسرے مذہب کا شخص ہماری قوم کے بارے میں ایسی ریئلٹی بتلائے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کے پاس دنیا کی سب سے اچھی اور سچی کتاب ہے اور سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن پہلی بات تو یہ لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، 98% لوگ اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو سمجھتا نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اس پہ آپ غور کریے، دھیان دیجئے میری اس بات پر۔ یہ ہمارے لیے یقیناً ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو ہم جو ہے بچپنے سے پڑھتے آ رہے ہیں اس کے ہمیں میننگ معلوم نہیں ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ تو آؤ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن شریف کے ایک ایک ورڈ کو، ایک ایک لفظ کو سمجھ کر
پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ مختصر سی تمہید تھی میری آپ لوگوں کے سامنے۔ آؤ اب اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کو جو کہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں صرف 7 آیات ہیں، لیکن یہ سورت قرآن کریم کی ایک عظیم ترین سورت ہے، ایک عظیم ترین سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام ام القرآن بھی ہے اور اساس القرآن بھی ہے، یعنی یہ سورت قرآن کے لیے جڑ، روٹ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری بات، سورہ فاتحہ کا میننگ کیا ہے؟ آغاز کرنا، شروع کرنا۔ یہ اوپننگ سورہ آف دا قرآن ہے۔ فتح یفتح، سورہ فاتحہ، فتح کا مطلب آتا ہے کھولنا، اور اسی طرح اس سورت کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، یعنی کفایت کرنے والی۔ اسی طرح ایک نام الشافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ اور یہ میرا پرسنل تجربہ رہا ہے کہ اگر کسی کو کچھ بھی ہو رہا ہے تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور یقیناً یہی بات ہے کہ اگر گھر میں کسی کو پریشانی ہے یا کچھ دکھ ہے، تکلیف ہے، گھر میں برکت ہے، تو آپ اس کو پڑھیے، بار بار اس کو پڑھنے کا اہتمام کریے۔ یہ قرآن شریف جو رٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ زندگی سکھانے والی ایک کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہ سورت مبارکہ پہلی مکمل سورت ہے۔ دھیان دیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلی مکمل سورت ہے۔ اس سے پہلے جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا وہ پوری سورت نہیں تھی، وہ متفرق آیات رہتی تھی، کئی آیات رہتی تھی، لیکن یہ ایک مکمل سورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں، پھر سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیتیں، پھر سورۃ المزمل کی 9 آیتیں، پھر سورۃ المدثر کی 7 آیتیں، پھر سورہ الفاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئی، لیکن یہ پہلی مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن۔ چونکہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ سورت مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس سورت مبارکہ کا اسلوب کیا ہے، میتھڈ کیا ہے، یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اس کا میتھڈ جو ہے وہ دعائیہ ہے، ہم اس میں دعا مانگ رہے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ دعا اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، مجھ سے اس طرح دعا مانگا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس مختصر سی صورت کو نماز کا جز، نماز کا ایک اہم پارٹ، انڈیوائیڈیبل پارٹ قرار دیا ہے۔ بلکہ سورہ فاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا، یعنی اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع سجود ہیں، قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ذرا قرآن مجید کی حکمت اور فلسفہ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس صورت کی ایک اور شان سامنے آئے گی۔ بنیادی طور پر قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ سنیے، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو فطرت لے کر آتا ہے، جسے قرآن حکیم فطرت اللہ قرار دیتا ہے۔ ازروئے الفاظ قرآنی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی حقیقت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہی الفاظ بیان کی گئی ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، نسل انسانی کا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے، تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اپنی محبت اس میں ڈال دی ہے، اس لیے کہ جو روح انسانی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے، ہمارے رب کے حکم میں سے ہے، یعنی ہمارے روح رب تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ تو جب تک ایک انسان کی فطرت میں کوئی کجی نہ آئے، وہ بے راہ روی پر ورزن سے محفوظ رہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، یعنی سالم اور محفوظ الفطرت۔ میرا نیم بھی سلیم ہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فطرت سلیمہ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس فطرت والا انسان جب بلوغ کو پہنچتا ہے تو اسے عقل سلیم بھی مل جاتی ہے۔ عقل سلیم یعنی میری عقل، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عقل سلیم یعنی درست عقل اس کو مل جاتی ہے، یعنی صحیح انداز میں غور فکر کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے امتزاج، ملاوٹ کے نتیجے میں ایمانیات کے کچھ بنیادی حقائق انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں، خواہ اسے کوئی وحی ملے یا نہ ملے۔ میری اس بات کو دھیان دیجئے، نوٹ کریے، جب انسان کو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم مل جاتی ہے، یعنی اس کو صحیح انداز میں غور فکر کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے امتزاج کے نتیجے میں ایمانیات کے کچھ بنیادی حقائق انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں، خواہ اسے کوئی وحی ملے یا نہ ملے۔ انکشاف، اگر آپ کو جو ہے سمجھداری چاہیے کہ آپ کے ہر میٹر جو ہے سمجھداری سے ہو، تو میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، اس کو آپ پڑھا کریں، اللہم ارزقنی فہم النبیین، اے اللہ ہمیں نبیوں والی فہم سمجھ عطا فرما، وحفظ المرسلین، اور پیغمبروں جیسا حافظہ دماغ عطا فرما، وإلہام الملائکۃ المقربین، اور آپ کے جیسے فرشتے ہیں جو برگزیدہ فرشتے ہیں، جو قریبی فرشتے ہیں، ان کے جیسے الہام عطا فرما۔ اس دعا کا آپ اہتمام کریے، انشاءاللہ آپ کا کوئی میٹر جو ہے نادانی میں نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ملتی ہے، تو اس کے اوپر کچھ بنیادی حقائق خود بخود منکشف ہونے لگتے ہیں، اسے چاہے کوئی وحی ملے یا نہ ملے۔ یہ ہے فطرت کا معاملہ، اور یہ ہے قرآن کی حکمت اور فلسفہ کا اصول۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی دی گئی ہے، جو نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے فالوورز تھے،
اور امتی تھے، لیکن انہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت فطرت سلیمہ، قلب سلیم اور عقل سلیم کے ملاوٹ سے وجود میں آتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اگر فطرت بھی محفوظ ہے، عقل بھی ٹیڑھ پر نہیں چل رہی، عقل بھی ٹیڑھی نہیں بلکہ صحیح سیدھے راستے پر چل رہی ہے، تو ان دونوں کی ملاوٹ سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے، انسان کو جو دانائی وزڈم ملتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ یہ خود بخود نہیں بنی ہے، دوسرے کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجھی نہیں ہے۔ لا مثل لا ولا مثال لا ولا مثیل لا، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، اس میں تمام صفات کمال بتمام و کمال موجود ہیں۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ضعف، کوئی احتیاج کا تعین نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے نتیجے میں انسان کے علم میں آتی ہیں، چاہے اسے ابھی کسی وحی سے فیض حاصل نہ ہوا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں چین کا بڑا فلسفی اور حکیم کنفیوشس ان تمام باتوں کو ماننے والا تھا، حالانکہ وہ نبی تو نہیں تھا۔ مزید یہ کہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسانی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی ایک اور ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو اس زندگی کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ نیکیاں کمائی ہیں تو ان کی جزا ملے گی، اور بدیاں کمائی ہیں اور برائیاں کی ہیں تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ ریئلٹی ہے جہاں تک انسان اپنے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے۔ ایک نان مسلم نے ایک کتاب لکھی ہے، ون لائف از ناٹ انف، وہ پڑھنے لائق کتاب ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ نان مسلم نے یہ لکھی ہے، ون لائف از ناٹ انف، کہ ایک زندگی کافی نہیں ہے۔ پھر اس عقل سلیمہ اور فطرت سلیمہ کے نتیجے میں ایک بات یہ اخذ ہوتی ہے، پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ہے جو اکیلی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی پروردگار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کو جاننے والا ہے، بکل شیء علیم، وہی رازق ہے، رزاق ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، اور وہی آپ کی مشکلوں کو، آفات اور مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ تو جب ہمیں یہ سب باتیں پتہ چل جاتی ہیں تو ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اسی کی پوجا کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فما خطبکم میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت یہی نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہی عبادت نہیں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ انصاف کریں، عبادت یہ کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، عبادت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا تھا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ آپ کی اولاد اور آپ کا مال جو یہ آزمائش ہے، آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیں گے تو آپ اس آزمائش میں کامیاب ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیں گے، ان کو نہیں پڑھائیں گے، نہ ہی لکھائیں گے، نہ ان کو اچھا نہ، تو یہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ اسی طرح مال کا ہے، اگر مال کو آپ اچھی طرح خرچ کریں گے، اپنی اولاد کے اوپر صحیح جگہ خرچ کریں گے تو یہ آپ کے لیے جزا ملے گی، جزا ملے گی، ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس کو غلط جگہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کو مقصود بنانا چاہیے ہے، یہاں تک کہ انسان عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے۔ اب آگے ایک مسئلہ آتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس میں بھی جہاں تک ایک انڈیویجول میٹر ہے، انفرادی معاملات ہیں، ان کے تحت میں ان کے انڈر میں ایک روشنی اللہ نے انسان کے باطن میں رکھی ہوئی ہے، اس کے ضمیر کے اندر، دل اور روح کے اندر یہ روشنی موجود ہے کہ انسان نیکی اور بدی کو خوب جانتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، زنا کرنا
برا ہے، پڑوسی کو ستانا بہت بری بات ہے، جبکہ پڑوسی کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی انسان صحیح، غلط، حق اور باطل میں کچھ نہ کچھ فرق کر لیتا ہے، لیکن جب اجتماعی زندگی یعنی ایک سوشل لائف کی بات آتی ہے اور اس کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے، درمیانی راستہ کون سا ہے۔ فیملی زندگی میں عورت کا مقام کیا ہونا چاہیے، عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے، مرد کے حقوق کیا ہونے چاہیے، ایک شوہر کے حقوق کیا ہونے چاہیے۔ چنانچہ ایک انتہا تو یہ ہے کہ دنیا میں عورت کو مرد کی ملکیت بنا لیا گیا، جیسے بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے، ایسے ہی گویا بیوی بھی خاوند کی ملکیت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے کوئی حقوق ہی نہیں، اس کا کوئی لیگل اسٹیٹس ہی نہیں، اس سے کوئی دستوری حقوق ہی نہیں، وہ نہ کسی شے کی مالک ہو سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتی ہے۔ اور ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت جو ہے کسی قوم کی سربراہ بن کر بیٹھ جائے، پھر اس کا بیڑا غرق کر دے، جیسے کہ مصر کا بیڑا کلوپترا نے غرق کیا۔ تو یہ دو متضاد انتہائیں ہیں۔ آج ہمیں مغرب میں نظر آ رہا ہے کہ مرد و زن بالکل شانہ بشانہ اور برابر ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فیملی لائف ختم ہو کر رہ گئی۔ بچوں کو نہ یہ پتہ ہے کہ میرا دادا کون ہے، دادی کون ہے، پاپا کون ہے، کچھ نہیں پتہ۔ فیملی لائف بالکل برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ اب وہاں صرف ون پیرنٹ فیملی ہے۔ ایک مرتبہ امریکہ کے بل کلنٹن نے ہیپی نیو ایئر پر اپنی قوم کو جو پیغام دیا تھا، آپ لوگ تو یہ سب چیزیں نہیں پڑھتے ہو نا، کب کس نے کیا کہا، اس میں اس نے کہا تھا ان قریب ہماری امریکی قوم کی عظیم اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، نہ ان کے باپ کا پتہ ہوگا، نہ ان کے دادے کا پتہ ہوگا، نہ اس کے خاندان کا پتہ ہوگا۔ عورت کئی مردوں سے زنا کرے گی، نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوں گے، ایک سے فور ایگزامپل لڑکی ہو جاتی ہے اور ایک سے لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، تو اب ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم بھائی بہن ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ بھی جو ہے زنا کرنے لگ جائے یا وہ شادی ہی کر لیں۔ تو یہ جو علامات بتلائی گئی تھی قرب قیامت کی کہ بھائی بہن سے زنا کرے گا، تو اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ چلو اب ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ اس صورت مبارکہ کے اسلوب کے حوالے سے اب اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس صورت کو، سورہ فاتحہ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی چوتھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے، ایک پرومس کیا ہے۔ یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے۔ جزء اول، پہلی 3 آیات میں انسان کی طرف سے ان باتوں کا اظہار ہے، ان ریئلٹیز کا اظہار ہے جہاں تک وہ خود پہنچ گیا ہے۔ یہ 3 آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں جو مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب دیکھیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا، جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ بھئی جہان کہا ہے، ایک جہان نہیں کہا۔ یہاں پہ سائنس میں بھی جو ہے، سائنس کے یہی تو ہے، قرآن شریف سمجھنے کی چیز ہے، رٹنے کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ ابھی تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ صرف جہان 2 ہی ہیں، ایک آخرت اور ایک یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن شریف میں پھر کہہ رہا ہوں رٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے جیسے یہ ہماری دنیا ہے، جیسے یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، جیسے یہ ہمارا ملکی وے گیلیکسی ہے، اس میں لاکھوں بلین گیلیکسیز ہیں جو کہ اپنے آپ میں ایک جہاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمام جہانوں کا مالک ہے، عالمین کہا ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کا مالک اور مختار ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں بندہ کہتا ہے ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے بندہ کہتا ہے ہمیں جو ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، شو اس دا اسٹریٹ پاتھ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، گائیڈ اس، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راہ، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، ان کا راستہ مت دکھلائیے جن کے اوپر تمہارا غصہ نازل ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کو راستہ دکھلا، جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کا راستہ بھی مت دکھلائیے، اور جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا ان کا بھی راستہ مت دکھلائیے، ہمیں دکھلائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا۔ اب ہم ہلکی سی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں۔ پھر سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا یعنی مطلب قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو آپ سیدھا راستہ دکھلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کو راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا، غصہ نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ اب ہلکی سی اس کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں اٹریکٹیو سین اور کروڑوں یوزفل چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صناع کی ہوتی ہیں۔ فور ایگزامپل، اگر میں کوئی کتاب لکھتا ہوں تو کتاب لکھنے کے ضمن میں کتاب کی تعریف ہوتی ہے کہ کتنی شاندار کتاب ہے، تو گویا کہ وہ آتھر کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اگر کہیں بھی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے نیچرل چیز کی یا کسی دلکش منظر کی، اٹریکٹیو سین کی، تو اس کا پیدا کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اور یہ ظاہر ہے جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی لائق بھی وہی ذات ہو سکتے ہے۔ اس سے معلوم ہوا الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس کے انڈر میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی کہ مخلوق کی اب آپ پوجا نہیں کر سکتے۔ غور کیجئے، قرآن کریم کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا اور اسی کے ساتھ مخلوق کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی مخلوق کی پوجے کی جو جڑ کاٹی گئی ہے۔ معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جمع دیا گیا ہے، جو دعویٰ کیا گیا اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کی پلورل ہے، جس میں دنیا کی تمام جینڈر، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا، فضا، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، گھاس پھوس، سبھی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کے تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں، جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اور اس کے نظام شمسی و قمری اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ملکی وے گیلیکسی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں جو ہے لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ہیں جو سب مل کر جو یونیورس بناتی ہیں۔ تو اسی جیسے جہان اس دنیا میں، اس یونیورس میں بہت سارے ہیں جو ہماری سمجھ سے آؤٹ آف ریچ ہیں، جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، آؤٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک منقول ہے، عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے، کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے باہر خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے رہنے والوں کی طرح ہو؟ سمپل سی بات ہے، ہو سکتا ہے ان کا نیچر اور ہو، جیسا ہم جو ہے میوات کے رہنے والے ہیں، اگر میواتی کوئی دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں کی آب و ہوا اس کو موافق نہیں آتی ہے، بہت دنوں تک بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی ہریانہ کا انسان جو ہے کہیں بنگال چلا جائے، وہاں کا کھانا سوٹ نہیں کرتا۔ تو ہر جگہ کا ایک نیچر رہتا ہے، ہر جگہ کی ایک آب و ہوا ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس عالم سے باہر جو دوسرے عالم ہیں ان لوگوں کا نیچر ایسا ہو کہ ان کو ہوا کی ضرورت ہی نہ ہو، آکسیجن کی ضرورت ہی نہ ہو، جو دوسرے عالم کے باشندہ ہیں، رہنے والے ہیں۔ ہماری جو یہ دنیا ہے اس کے باشندوں سے، ان کے رہنے والوں کے مزاج سے الگ ہو۔ دوسری آیت میں الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات و مخلوق کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی ضرورت، دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مالک کے معنی آتے ہیں قبضہ، کیا آتے ہیں؟ کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کس دن کا نام ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دوسرے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے۔ پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں بلکہ دارالعمل، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب و مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے
تو کوئی عقلمند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے چھٹکارا دلانا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روز محنت کے پس پردہ، اس 30 روزہ محنت کے پیچھے اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یعنی ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کو ماضی میں نابود سے بود کر دیا، یعنی پہلے وہ کچھ نہیں تھا، پھر اس کو بنایا، اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی۔ حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، کہ روز جزا میں ان کے سوا کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو لوجیکلی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تمام جہانوں کا مالک وہی ہے، تو تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ عبادت بھی اسی کی جائے اور اسی سے مانگا جائے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا جائے، نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامات ہیں، جیسے رکوع اور سجود۔ آخری 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مطلب ہم کو آپ سیدھا راستہ دکھلائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غصہ نازل ہوا، جن کے اوپر آپ کا غضب کیا گیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب ہم جو ہے اس آیت میں سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں، صراط مستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہوتا ہے جس میں موڑ نہ ہو۔ مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں نہ زیادہ غلو ہو، یعنی جس میں افراط و تفریط نہ ہو، یعنی نہ تو حد سے آگے بڑھنا ہو اور نہ ہی کوتاہی کرنا ہو۔ افراط و تفریط کا مطلب آتا ہے، افراط کا مطلب آتا ہے کہ زیادہ مبالغہ کرنا، یعنی حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کا معنی آتا ہے کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا ہے جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، تو اس کی تفصیل قرآن شریف کی ایک دوسری آیت میں ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین، جن میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں اندر کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، عرف میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی۔ صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، شریعت کو پورے طریقے سے فالو کرتے ہیں، واجبات میں بھی، مستحبات میں بھی، جن کو عرف میں نیک دیندار کہا جاتا ہے۔ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے نام فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ قرآن شریف کی پہلی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر قرآن شریف کی تفسیر سننے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔